جملہ بولتا ہوں، جس کی آنکھ کا جو مقدر ہے وضو وہ کرنے گی۔ تیرے خون رونے والے امام نے پھپھیوں کو مدینے پہنچا تو دیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ لیکن خود مدینے نہیں رہا، مدینے سے کافی باہر خیمہ لگا۔ جہاں تیرے امام نے خیمہ لگایا تھا، میں نے خود کار کے گاڑی کے میٹر پہ فاصلہ دیکھا ہے۔ اب تو وہ مدینہ شہر میں شامل ہو گئی یہ جگہ، وہ حرم رسول سے پورے 8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، ناپا ہوا فاصلہ ہے۔ وہاں خیمہ لگایا، وہاں بیٹھ کے کبھی بابا کے زخموں کو روتا، کبھی اکبر کی برچھی کا نوحہ پڑھتا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا مسجد۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، جناب باقر آتے، بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے؟ رہی صحیح کسر آپ نے پوری کر دی، گھر چلیں۔ رو کے کہتے نہیں باقر بیٹا، میں مدینے آؤں گا، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی، کہیں عباس کی خالی مسند، کہیں اکبر کا خالی حجرہ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ رونے والوں، جناب باقر نے شام والی مخدومہ کو آ کے بتایا، بی بی نے ساری یادگاریں سمیٹی، ایک حجرے میں رکھ کے تالا لگا دیا، جا اب بابا کو لے آ۔ اب جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، اس کے لیے جملہ۔ اب جناب باقر آئے، بابا بابا جی میرے لال، تیری پھپھی نے ساری یادگاریں ہٹا دی، سمیٹ لی، اب تجھے کچھ نہیں یاد آئے گا، واپس چل۔ بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا، کہا بیٹا میں چلتا تو ہوں، ایک وعدہ کرتا ہے؟ بابا کیا؟ میں اگر مدینے چلوں زینب میرے سامنے نہیں آئے گی؟ میں جب پھپھی کو دیکھوں گا مجھے بازار یاد آئے گا، شرابی کا دربار یاد۔ اللہ اکبر۔ ہو چکا تھا غصہ، میں اگر مدینے چلوں میرے پھپھی سامنے نہیں آئے گی؟ جب میں دیکھوں گا مجھے بازار کی سنگ باری یاد آئے گی، مجھے پھپھی کے زخم یاد آئیں گے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے۔ جناب باقر نے روکے گا، بابا میں بھی تو شام ساتھ تھا، بابا آپ کون سا خیریت سے واپس آئے ہو؟ بابا آپ کی پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شمر نے کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہو۔ لیکن بابا حیرانی ہے، روتے پھر بھی پھپھی کے زخموں پر ہو۔ اب اگر پتھر بھی ہے نا تیرے سینے میں، پتھر کا پکار۔ منہ پہ سجاد نے تماشا مارے، کہا بیٹا زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن جب سے شام سے آئے ہیں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھپھی ایک رات نہیں سو۔ مجھے ایک فکرہ کہنے دو، ایک فکرہ، ورنہ میں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ جب یہ کہہ رہا ہے ایک رہا، یعنی اب ذرا اندازہ کر سکتے ہو علی کی بیٹی کے زخموں کا۔ یہ پردہ بھی دیکھیں، عزادار بھی دیکھیں، یہ عباس کا علم ہے میرے ہاتھ میں۔ بی بی ام لقمان نے، جناب مسلم بن عقیل کی ہمشیرہ ہے بی بی ام لقمان، اس نے پوچھا تھا علی کی بیٹی سے کہ بی بی تیرے یہ داغ تو سمجھ میں آتے ہیں، تیرا یہ گلے کا نشان بھی سمجھ میں آتا ہے، بی بی تیرے رخسار زخمی کیوں؟
نہ جانے تو اگلا جملہ کیسے برداشت کرے گا۔ جب پوچھا نا تیرے رخسار زخمی کیوں ہیں، علی کی بیٹی جلال میں کھڑی ہوئی، کہا ام لقمان مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے۔ بی بی کیا؟ فرمایا ان رویت بالاحجار فبماذا تتقین وجہک، اگر تجھے کوئی پتھر مارے چہرہ کیسے بچاؤ گی؟ قالت بالیدین، ام لقمان نے کہا میں ہاتھ رکھ لوں گی۔ زینب نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر ادھر سے آئے